بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی سسرال میں داخل ہوئی تو اتنا عالیشان بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ہونے والا سسرال اتنا بڑا اور شاندار ہوگا۔ مجھے تو بس یہی معلوم تھا کہ یہ لوگ بہت امیر اور کھاتے پیتے ہیں، لیکن میں نے ایسے عالیشان جگہ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ اچھا ہوا کہ میں نے اس شادی کے لیے حامی بھر لی اور میری قسمت جاگ اٹھی۔ اپنی بہن کی موت کا جو غم مجھے کتنے مہینوں سے ستا رہا تھا وہ کہیں سو گیا تھا، اور اب میں اس کے مرنے پر بھی خوشی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو مجھے یہ سب کچھ نصیب ہوا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھے ڈرائنگ روم کے جہازی سائز صوفے پر بٹھایا۔ اے سی کی خنکی سے پورا کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں حیران اور پریشان آنکھیں پھاڑے وہاں موجود ایک ایک مہنگی ترین چیز کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی قیمتی چیزیں نہ دیکھی تھیں۔ میری ساس نے ایک بڑا سا زیور کا ڈبہ کھولا اور ہیروں کا ہار نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ شازیہ، یہ ہمارا خاندانی ہار ہے اور تم ہماری اکلوتی بہو ہو، اس لیے آج سے یہ تمہارا ہوا۔ اس ہار کی جگمگاہٹ نے تو مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس پر ہاتھ پھیرا اور ان ہیروں کو محسوس کرنے لگی جن کی چمک میری ساری زندگی کو روشن کرنے والی تھی۔ میرے ساس سسر دونوں ہی مجھے بہت محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، اور میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میری ساس نے میری بے چینی محسوس کی تو وہ مسکرانے لگی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب تمہیں ساری زندگی یہیں تو گزارنی ہے، تمہارا شوہر کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے سسر نے ایک نوکرانی کو آواز دی اور اسے حکم دیا کہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ جیسے ہی میں صوفے سے اٹھی، میری ساس آہستہ سے میرے قریب آئی اور کہنے لگیں، بیٹی، کمرے میں جو کچھ بھی ہو وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو کہنے لگے کہ سمجھا کرو بیٹی، کچھ باتیں چار دیواری کے اندر ہی اچھی لگتی ہیں۔ کوئی تم سے کچھ بھی پوچھے تو کبھی اپنے کمرے کی کوئی بات کسی کو نہ بتانا، پھر چاہے وہ تمہاری ماں ہو یا بہن۔ اپنی ساس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے میں شرما گئی اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، اور ویسے بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور اب ہمیں ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ میری ساس نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں کہ تم تو بہت ہی سمجھدار بچی ہو، اسی طرح سمجھداری سے کام لوگی تو ہمیشہ خوش رہو گی۔ میں مسکرا کر نوکرانی کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی اور یہی سوچتی رہی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں جو مجھے اتنا بڑا اور امیر سسرال ملا ہے، اور ساس سسر بھی اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً میری خوبصورتی اور خدمت سے شوہر بھی میرا ہو جائے گا اور میں ایک مہارانی والی زندگی گزاروں گی۔ انہی سوچوں میں گم میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو نوکرانی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ میں سرخ رنگ کے گھیرے دار لہنگے میں تھی۔ میں نے اپنا لہنگا سنبھالا اور آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا دروازہ شاید آٹومیٹک تھا کیونکہ وہ خود ہی بند ہو گیا تھا۔ مجھے اپنا شوہر نظر نہ آیا تو میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہی واش روم بھی تھا۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر واش روم کے اندر ہوگا، اور کچھ ہی دیر میں جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ گھونگھٹ میں پہلے ہی ڈال چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرا گھونگھٹ اٹھائے، میرا چہرہ دیکھے اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ میرے قریب سنائی دی تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، اور جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری سانس رک گئی، اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا وہ سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ میں روتی بھاگتی کمرے سے نکل کر اپنی ساس سسر کے پاس پہنچی تھی جو ابھی تک ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی کیونکہ مجھ پر حقیقت کھل چکی تھی۔ میرا نام نازیہ ہے اور میرا تعلق ساہیوال سے ہے۔ میں انٹر کی طالبہ تھی اور اپنا پہلا پرچہ دے کر کالج سے گھر لوٹی تھی۔ اتنی گرمی میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اب کون آ گیا تھا۔ میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے جیسے ہمارے گھر کا ماحول چل رہا تھا، میں صرف جسمانی ہی نہیں ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میری بڑی بہن شازیہ نے اچانک ہی خودکشی کی تھی اور اس کی خودکشی نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شازیہ نے خودکشی کیوں کی، نہ ہی مجھے کچھ علم تھا۔ ہم پہلے ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ہماری کلاس میں ایسی باتیں تو بہت ہی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ شازیہ کا تو رشتہ بھی طے ہو چکا تھا، اس لیے اب ماں باپ اس کی بات کی فکر ستا رہی تھی کہ اگر اس کے سسرال والوں تک یہ بات پہنچی تو بہت ہی زیادہ بدنامی ہو جائے گی۔ اس لیے ابا نے رات کے اندھیرے میں ہی شازیہ کی تدفین کر دی تھی اور خاندان بھر کو یہی بتایا گیا تھا کہ شازیہ اپنی خالہ کے گھر لاہور گئی ہے۔
ابا اور اماں کا خیال تھا کہ وہ بعد میں کوئی بھی بہانہ کر کے اس رشتے کو توڑ دیتے اور کسی کو بھی شازیہ کی خودکشی کا علم نہ ہو پاتا، اور بعد میں ہم لاہور جا کر آتے تو ابا سب سے یہ کہہ دیتے کہ ہم وہی شازیہ کی شادی کرائے ہیں۔ دراصل ابا کو ڈر تھا کہ اگر خاندان والوں اور شازیہ کے سسرال کو شازیہ کی خودکشی کا علم ہو گیا تو لوگ اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور پھر باقی بہنوں کا رشتہ ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اپنی دوسری بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ابا نے اپنے اتنے بڑے غم کو سینے میں دبا کر شازیہ کو رات کے اندھیرے میں ہی سپرد خاک کر دیا، اور یہ راز بھی شازیہ کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا کہ اس نے بھری جوانی میں خودکشی کیوں کی تھی، جبکہ وہ اپنے رشتے سے بھی راضی تھی اور اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی، کیونکہ یہ شادی اس کی محبت اور پسند سے ہو رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی وہ سب کچھ چھوڑ گئی تھی۔ نہ ہی میں اپنی جڑواں بہن کے مرنے پر آنسو بہا سکی تھی اور نہ ہی کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کر سکی تھی، بلکہ دنیا کے آگے تو ہمیں مسکرانا ہی پڑتا تھا۔ اوپر سے یہ سوچ کر میں بھی حلقان ہو جاتی کہ میری ہنستی بولتی بہن نے اچانک رات کے اندھیرے میں اپنی جان کیوں لے لی ہے۔ نہ ہی اسے کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ہار دیتی۔ وہ اپنے منگیتر فیض سے بہت محبت کرتی تھی، اور اگر ایسا ویسا کچھ بھی تھا تو شازیہ نے کبھی ہم سے کیوں نہ کوئی ذکر کیا۔ شازیہ کے انتقال کو مہینہ ہونے والا تھا، لیکن میں ذہنی طور پر ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بہت افسردہ سا تھا۔ آج جب میں نے دیکھا کہ گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں نے ڈرائنگ روم میں جھانکنے کی بجائے مہمانوں کو نظر انداز کر دینا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی اماں مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھی، ہمارے گھر آئے روز ہی کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان کے جانے کے بعد اماں خود ہی بتا دیں گی کہ کون آیا تھا، مگر جب اماں میرے پاس کمرے میں آئی تو ایک ایسی بات بتائی کہ میں اچھل پڑی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ شازیہ کے ساس سسر آئے تھے کیونکہ ابا نے ان سے رشتہ توڑنے کی بات کی ہے، لیکن وہ لوگ کسی قیمت پر رشتہ توڑنا نہیں چاہتے۔ ان کا بیٹا شازیہ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس رشتے کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک آفر کی ہے۔ آفر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، لیکن جب اماں نے ان کی آفر مجھے بتائی تو مجھے لگا کہ شازیہ کی موت کے صدمے نے شاید اماں کا دماغ خراب کر دیا ہے، یا پھر میرے ہی سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن اماں نے دوبارہ وہی بات دہرائی جسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے تمہارے ابا نے فون پر انہیں رشتے کے لیے انکار کیا تو وہ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر آئے، اور وہ ہر حال میں اپنے بیٹے سے شازیہ کے رشتے کے خواہش مند ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات زیادہ حیران کن نہیں تھی، لیکن اصل بات تو بہت ہی حیران کر دینے والی تھی جو اماں نے اس کے بعد مجھے بتائی تھی کہ اس شادی کے بدلے وہ ہمیں 1 کروڑ روپے دینے کے لیے راضی ہیں، اور یہ بات سن کے تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگیں کہ دیکھو تو شازیہ کی قسمت کیسے بدلنے والی تھی، اس کے لیے اتنے بڑے بڑے گھرانے والے رشتے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کس کے پیچھے اپنی جان لے لی ہے، جبکہ وہ تو خود بھی فیض سے محبت کرتی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو ہمارے حالات ہی بدل جاتے، ہم اس کی دھوم دھام سے شادی کرتے اور 1 کروڑ روپے بھی مل جاتے۔ اس غربت اور تنگ دستی کی زندگی سے ہماری بھی جان چھوٹ جاتی۔ مجھے تو ابھی تک اماں کی بات ہضم نہ ہو پائی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو شازیہ کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے لیے بھی راضی ہیں؟ مانا کہ وہ بہت خوبصورت و جوان تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی اسے شادی کے لیے 1 کروڑ روپے ہی دے دے۔ میں بھی تو شازیہ سے ملتی جلتی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کر دے گا؟ فیض کو تو بڑی اندھی محبت ہو گئی ہے بھائی۔ میری بات سن کر اماں ایک دم چونک گئی اور کہنے لگی نازیہ یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے، تو نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ناسمجھی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں کے چہرے پر اچانک ہی مسکراہٹ آ گئی تھی اور میں حیرانی سے اماں کو بدلتے ہوئے تاثرات سے دیکھ رہی تھی۔ اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی تم نے ہی تو مجھے یاد دلایا ہے کہ تم تو شازیہ جیسی ہی ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے بھی یہ فرق مشکل سے نظر آتا ہے، تو کسی دوسرے کو کیا خاک پتہ چلے گا؟ اگر آج سے تمہیں نازیہ کے بجائے شازیہ کہہ کر پکاروں تو دنیا بہت آسانی سے دھوکہ کھا جائے گی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور اماں سے کہا کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، میں ابھی کالج میں جاتی ہوں اور میری پڑھائی ادھوری ہے، میں شازیہ کی جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے سسرال والے اگر مجھے پہچان گئے تو کبھی نہ کبھی یہ سچائی کھل جائے گی، اس کے بعد میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اماں کہنے لگی بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تمہاری اس شادی سے ہم سب کی زندگی بدل جائے گی اور تم بھی راج کرو گی۔ کیا ساری زندگی غریبی کی حالت میں اپنے باپ کی چوکھٹ پر ہی گزار دو گی؟ تمہاری بہن نے تو رات کے اندھیرے میں خودکشی کر کے ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے، اب کم از کم تم ہی ہمارا مان رکھ لو۔ اچھی طرح سوچ لو، قسمت بار بار ایسے مواقع نہیں دیا کرتی۔ جو لڑکا اسے شادی کرنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ دے سکتا ہے، وہ لڑکا تمہیں کیسے رانی بنا کر رکھے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ شازیہ تب تمہارے درمیان نہیں رہی، لیکن اگر اس کا نام اور اس کی پہچان ہمارے
ہماری زندگی بدل سکتے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اماں کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص شازیہ سے اتنی محبت کرتا ہے اسے اس طرح دھوکہ دینا کیا ٹھیک ہوگا؟ آنے والے 2 دن اٹھتے بیٹھتے اماں مجھے یہی بات سمجھاتی رہی کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اس طرح گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے اور میری زندگی بھی سنور جائے گی، مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی دھوم دھام سے ہو جائیں گی۔ اماں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میرے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی تھی، اور دنیا کی نظروں میں نازیہ سے میں شازیہ بن گئی تھی۔ اماں نے شازیہ کے سسرال والوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم اس شادی کے لیے راضی ہیں، وہ شازیہ لاہور سے واپس آ رہی ہے، آپ جلد سے جلد شادی کی تیاریاں کریں۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ اگلے ہی دن وہ میرے ساس سے ڈھیر سارا سامان، مہنگے ترین جوڑے اور زیورات لے کر ہمارے گھر چلے آئے اور اماں نے مجھے ان کے سامنے تیار کر کے بٹھا دیا۔ میں اور شازیہ اس قدر ملتے جلتے تھے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار بھی دھوکہ کھا جایا کرتے تھے۔ شازیہ کے سسرال والوں کے لیے تو مجھے پہچاننا ممکن ہی نہیں تھا، وہ لوگ بہت آسانی سے دھوکہ کھا گئے اور میں نے شازیہ کی جگہ لے لی۔ اماں اپنی اس بے ایمانی کو اپنی عقل مندی سمجھ کر بہت خوش تھی، جبکہ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر کبھی یہ راز کھل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے سسرال والوں نے 1-2 دفعہ نازیہ یعنی میرے بارے میں پوچھا تھا اور اماں نے باتوں باتوں میں ان کی بات کو گول کر دیا تھا۔ اماں نے اس قدر جلدی کا شور مچایا تھا کہ میرے سسر نے اماں کے ہاتھ پر 1 کروڑ روپیہ رکھ کر 1 ہفتے میں ہی میرا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھا دیا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ رخصتی سے پہلے اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں کبھی اس بات کو اپنے شوہر اور سسرال والوں پر عیاں نہ کرنے دوں کہ میں شازیہ نہیں بلکہ نازیہ ہوں۔ 1 کروڑ روپے دے کر اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور اماں نے مجھے آہستہ سے کہا تھا کہ شادی کے بعد بھی تو اپنے شوہر کے پیسوں سے ہماری مدد کرتی رہنا۔ رخصت ہو کر جب میں سسرال پہنچی تو ایسا عالیشان گھر اور قیمتی چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر ساس کی طرف سے ملنے والے ہیروں کے ہار نے تو مجھے اندھا ہی کر دیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ 2 مہینے پہلے ہی میری جوان بہن کا انتقال ہوا تھا اور آج بھی اس کا نام لے کر اس کی جگہ دلہن بنی بیٹھی ہوں۔ میں تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی، لیکن جب میں کمرے میں پہنچی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میری خوش قسمتی نہیں بلکہ بدبختی ہے۔ میں الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اپنی ساس اور سسر کے پاس پہنچی اور ان کے قدموں میں گڑ گڑا کر رونے لگی کہ وہ مجھے میرے گھر بھیج دیں، لیکن میری ساس کہنے لگیں کہ بیٹی میں نے تمہیں سمجھایا تو تھا کہ اپنے کمرے میں ہونے والی کسی بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کا ذاتی معاملہ ہے اور اسے اپنے کمرے کی 4 دیواری میں ہی رکھو۔ اپنی ساس کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے آج تک اتنی بے حس عورت نہیں دیکھی تھی جسے میری تکلیف اور میری پریشانی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ مجھے میری شادی شدہ زندگی کو لے کر سبق پڑھا رہی تھی جس کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ جسے میں اپنا شوہر مان کر اس گھر میں آئی تھی وہ میرا شوہر تو کیا بلکہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ میرے سسر نے مجھے کہا کہ اٹھو اور واپس اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا کام ہمارے بیٹے کی خدمت کرنا اور اس کا حکم ماننا ہے۔ اس شادی کے لیے میں نے تمہارے گھر والوں 1 کروڑ روپے ادا کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شادی تم نے اپنی محبت سے کی، میرا بیٹا بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، اب تم دونوں ساتھ مل کر قدم بڑھاؤ تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ میں نے نفرت سے اپنے سسر کو دیکھا اور کہا کہ آپ کس زندگی اور کس کی شادی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ میرے سسر کہنے لگیں کہ یہ بات تو تم شادی سے پہلے ہی جان گئی تھی، لیکن پھر بھی کروڑوں روپیہ دے کر تم نے شادی کی ہے، تو اب پچھتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے سسر کی بات سن کر مجھ پر قیامت گزر گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ میری جوان بہن نے کیوں راتوں رات اپنی جان لے لی ہے۔ وہ میرے سسرال والوں اور میرے شوہر کا وہ بھیانک روپ دیکھ چکی تھی جس کے بعد اس کے لیے شادی کرنا ناممکن تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا، اس لیے اس نے زندگی پر موت کو فوقیت دی اور رات کے اندھیرے میں خود کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا۔ میں اپنی لالچ اور اپنی ماں کی حرص کی وجہ سے ایسی جگہ پھنس گئی تھی کہ جہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے سسر نے صاف لفظوں میں مجھے بتا دیا تھا کہ باہر ہر جگہ گارڈ کھڑے ہیں اور میں ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی کبھی اپنے کمرے میں ہونے والی کوئی بات کسی سے کہہ سکتی ہوں۔ میری ساس نے ایک نوکرانی کو اشارہ کیا تو وہ مجھے پکڑ میرے کمرے تک لے گئی اور زبردستی کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا جہاں میرا شوہر پہلے سے موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، شازیہ تم نے تو حد ہی کر دی ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، لیکن تم نے تو ہنگامہ ہی کھڑا کر دیا ہے۔ میں بے بسی کے عالم میں شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو کہیں نہ کہیں میری بہن کا قاتل بھی تھا۔ میری بہن شازیہ اور فیض ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ میں اور شازیہ جڑواں تھیں، لیکن میں نے 2 سال بیماری کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا تھا اور اسی لیے میں پڑھائی میں اس سے پیچھے رہ گئی تھی۔ شازیہ کو وہیں فیض سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں اور یہی وجہ تھی کہ فیض خود شازیہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شازیہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور ایک نیک لڑکی تھی، اس لیے اس نے حرام رشتے میں پڑنے کے بجائے فیض سے کہا کہ وہ عزت سے رشتہ بھیج دے، اور فیض نے شازیہ کا دل جیتنے کے لیے اپنے ماں باپ کو بھیج دیا
اور یوں ان دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ یہ رشتہ بھیج کر فیض نے نہ صرف شازیہ کا دل جیتا تھا بلکہ اس کا اعتبار بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہ شازیہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ فیض اس سے سچی محبت کرتا ہے، جبکہ اس کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ محبت کے نام پر فیض نے شازیہ کو مجبور کیا کہ وہ اس سے تنہائی میں ملاقات کرے۔ شازیہ اپنی محبت اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملنے کے لیے گئی تو فیض نے نہ صرف اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی ایسی ویڈیوز بھی بنائے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فیض کا ارادہ تھا کہ اپنی ہوس پوری کر کے وہ شازیہ کو چھوڑ دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جس رات شازیہ نے خودکشی کی اس رات فیض نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ شازیہ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اور اسی غم میں شازیہ نے اس رات خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اسے اپنے بے آبرو ہو جانے کا صدمہ اور فیض کی بے وفائی کا دکھ تھا۔ لیکن شازیہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد جب فیض نے شازیہ کی ویڈیو فروخت کرنا شروع کی تو وہ بہت مہنگے داموں فروخت ہونے لگی، اور اس وقت فیض کو احساس ہوا کہ وہ شازیہ جیسے قیمتی نایاب ہیرے کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شازیہ اسے مستقبل میں خرب اور بے کا فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ شادی کی رات جب فیض نے گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے یہی بات کہی تھی۔ اس نے شازیہ کی ویڈیو کئی ہزار ڈالرز میں باہر ممالک میں فروخت کی تھی، اور اس سے حاصل ہونے والے پیسے ہی میرے ماں باپ کو دے کر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ شازیہ یعنی میں اب اس کے لیے پیسے کمانے والی ایک مشین تھی، اور وہ شادی کی رات بھی ہماری ویڈیو بنا کر اسے فروخت کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساس سسر اس بات سے انجان ہوں گے، اور اسی لیے میں اپنے سسر کے قدموں میں گر گئی اور انہیں ساری سچائی بتائی، مگر وہ تو پہلے سے ہی ساری حقیقت سے واقف تھے، اور اتنا بڑا بنگلہ اور یہ سارا پیسہ بھی اسی طرح کی کالی کمائی کا نتیجہ تھا۔ ایک دفعہ پھر فیض کے سامنے اس کے کمرے میں کھڑی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میری بہن نے اپنی آ کر خودکشی کی تھی، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فیض مجھ پر قابو پانے کے لیے میرے قریب آیا تو میں بنا سوچے سمجھے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اسے مجھ سے اس حملے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ خود کو بچا نہیں پایا تھا۔ میں نے اسی کا فون اٹھا کر پولیس کو فون لگایا تھا اور انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد پولیس کی ایک بڑی نفری نے بنگلے پر چھاپا مارا اور فیض اور اس کے ماں باپ کو گرفتار کر لیا۔ فیض کے موبائل فون سے میری مرحوم بہن شازیہ کی ویڈیوز بھی برآمد ہو گئی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اس ویڈیو کو پبلک نہیں ہونے دیں گے اور فیض کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے۔ اپنی شادی کی رات ہی میں واپس اپنے میکے پہنچ گئی تھی، اور سارا سچ جان کر میری ماں باپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے باپ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میں بے آبرو نہ ہوئی تھی، اور شازیہ کی طرح میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اماں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ غریبی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انسان کا بے آبرو ہو جانا ضرور ایک سزا ہے۔ میری سب بہنوں سے گزارش ہے کہ محبت میں اندھے ہو کر نامحرم مردوں سے کبھی تنہائی میں ملنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ شیطان کب کہاں آپ کے ایمان کو بھٹکا دے ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔